بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ سی ایس ایس کا جو ایک بہت ہی امپورٹنٹ پیپر انگلش پریسی اینڈ کمپوزیشن، جس کا ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ پریسی رائٹنگ ہے، اس کو کس طرح لکھنا چاہیے، اس کو لکھنے کے بیسک رولز کیا ہیں، واٹ آر ڈوز اینڈ ڈونٹس، اور اس کو لکھنے میں آپ کو ٹائم کتنا لگانا چاہیے، ان سب چیزوں کے بارے میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گی. تو بیسیکلی پریسی ہے کیا؟ یہ ایک طرح کی سمری ہے. آپ کو ایک پیراگراف ملے گا اور اس پیراگراف کو آپ نے ریڈ کرنا ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اس کو کمپریہینڈ کرنا ہے، اور پھر اس کو اپنے ورڈز میں شارٹ فارم میں لکھنا ہے. تو پریسی لکھتے ہوئے جو ایگزامینر ہوگا وہ کیا جج کرے گا آپ کے بارے میں؟ وہ یہ جج کرے گا کہ آپ ایک گیون ٹائم کے اندر جو یہ پیراگراف ہے اس کو ریڈ کر کے کتنا اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. تو جتنی اچھی آپ کی ریڈنگ ہوگی اتنی ہی اچھی آپ کی اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی. جتنا زیادہ آپ انگلش کو ریڈ کریں گے اتنا زیادہ آپ کا ایکسپوجر ہوگا اور اتنا جلدی آپ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں گے. پریسی رائٹنگ کے ذریعے ایگزامینر ایک جنرل انٹیلیجنس آف کینڈیڈیٹ کو جج کرے گا. اس کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ اسٹوڈنٹ جو ہے یہ بکس ریڈ کرتا رہا ہے یا نہیں کرتا رہا. آپ پریکٹس کریں، جتنی زیادہ آپ کی پریکٹس ہوگی اتنا ہی آپ کو ٹائم بھی کم لگے گا اور پرفیکشن آتی جائے گی. انیشیلی آپ کو تھوڑا سا مشکل لگے گا پریسی لکھنا، آہستہ آہستہ جب آپ پریکٹس کرتے جائیں گے تو یہ آپ کو گیم کی طرح لگنے لگے گا اینڈ یو ول انجوائے ڈوئنگ پریسی. تو اب میں آپ کو رولز بتاؤں گی کہ پریسی لکھتے ہوئے آپ نے کن رولز کو فالو کرنا ہے. ایک تو یہ کہ اٹ از اے شارٹ فارم، اٹ از لائک اے سمری، ایک کنسائز چیز ہے یہ. تو بیسک جو اس کے اندر بات ہے وہ یہ کہ آپ نے 1/3 کر دینا ہے. جو بھی آپ کو پیراگراف ملے گا آپ نے اس کا آلموسٹ 1/3 لکھنا ہے. اب 1/3 آپ کیسے لکھیں گے؟ ان کیس یو آر اے بگنر تو میں یہ کہوں گی کہ آپ ریڈ کریں پیراگراف کو، پیراگراف کے ورڈز کاؤنٹ کریں، ان کو 3 پر ڈیوائڈ کریں اور اس کے بعد پریسی لکھیں. اور جو پریسی آپ لکھیں گے اس کے ورڈ اتنے ہی، اس سے 2-4 زیادہ یا کم ہو سکتے ہیں جو آپ نے 1/3 اس کے کیے ہوں گے. اور اس کے بعد دوبارہ سے کاؤنٹ کریں اور ایٹ دا اینڈ بھی وہ ورڈز لکھیں، ورڈ کاؤنٹ لکھیں، آپ مینشن کریں ورڈ کاؤنٹ کے جو آپ نے پریسی کیا ہے اس کا یہ ورڈ کاؤنٹ ہے. شارٹ کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے سلیکشن. آپ سلیکٹ کریں گے کہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ پریسی جو آپ شارٹ فارم میں لکھیں گے اس میں انکلوڈ ہونے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں، اور ان کے بغیر اگر آپ پریسی لکھیں گے تو وہ پیراگراف انکمپلیٹ ہوگا یا جو پڑھنے والا ہوگا اس کو سمجھ نہیں آئے گی وہ بات. پریسی آپ نے اسی طرح سے لکھنی ہے کہ ایک بڑا پیراگراف پڑھ کر جو بات سمجھ آ رہی ہے وہ ایک چھوٹا یا 2-3 لائنوں کا پیراگراف پڑھ کر وہی بات ایگزیکٹلی سمجھ آئے. اس لیے کیا چیز اس میں انکلوڈ کرنی ہے یہ سلیکٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. نیکسٹ جو ہے سیکوینس، کہ پریسی لکھتے ہوئے آپ نے سیکوینس کا بہت دھیان رکھنا ہے. یہ نہیں کہ جو پیراگراف ہے وہ بے ربط سا لگے، کبھی کوئی جملہ کہیں ہے کوئی کہیں ہے، اور کوئی بات پہلے آ رہی ہے کوئی بات بعد میں آ رہی ہے، اس کا کوئی سیکوینس نہیں ہے. کہ پریسی کرتے ہوئے آپ انٹروڈکشن سے سٹارٹ لیں اور ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ کنکلوژن والی لائن لکھتے ہیں. You always have to consider the sequence of پریسی. نیکسٹ جو ہے وہ کوہرنس ہے. ایک پیراگراف لکھنے کے لیے جو اسینشیل چیز ہے وہ سیکوینس کے بعد کوہرنس ہے. So coherence is also very important. It should not include extra details. Like اگر کوئی ڈیٹس وغیرہ آ رہی ہیں ایسی جن کو مینشن کرنا اتنا ضروری نہیں ہے اور ان کے بغیر بھی پریسی کا جو پیراگراف ہے وہ اپنا سارا میننگ کنوے کر رہا ہے تو آپ ان کو اسکپ کر سکتے ہیں. نیکسٹ اینڈ لاسٹ اینڈ ویری امپورٹنٹ پوائنٹ از کلیئرنیس. وٹ ایور یو رائٹ، کیونکہ وہ آپ اپنی لینگویج میں لکھ رہے ہوں گے، وہ آپ کاپی نہیں کر رہے ہیں، وہ آپ نے اپنی ورڈز میں لکھنا ہے، تو وہ کلیئر ہونی چاہیے، ان میں کلیئرٹی ہونی چاہیے. جو سینٹینسز آپ بنائیں وہ گرامیٹیکلی بالکل ٹھیک ہوں، ان میں پنکچویشن کا ایرر نہ ہو، ان میں اسپیلنگ مسٹیکس نہ ہوں، اور وہ بالکل صحیح ہوں، وہ کلیئرلی میننگ کو کنوے کر رہے ہوں. تو سب سے پہلے
اب جب آپ کے سامنے ایک پیراگراف آ گیا پریسی کا تو اسٹارٹ ریڈنگ اٹ. آپ اس کو پڑھیں گے. ایک دفعہ آپ نے پڑھا, آپ کو نہیں سمجھ آیا, ری ریڈ اٹ. 2 سے 3 دفعہ آپ اس کو فوکس کے ساتھ پڑھیں. جب آپ اچھے طریقے سے اس پیراگراف کو پڑھیں گے تو بہت سارے پوائنٹس آپ کے مائنڈ میں ایسے آنا شروع ہو جائیں گے جو آپ کو لگے گا کہ یس دس از امپورٹنٹ اینڈ دس شوڈ بی انکلوڈیڈ ان اے کنسائز پیراگراف ایز ویل. اب آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ان کے اوپر نشان لگا لیں, ان کو انڈر لائن کر لیں یا کہیں الگ جو ہے وہ پوائنٹس کی فارم میں لکھ لیں, تاکہ جب آپ ان کو اکٹھا کریں, پریسی لکھنے لگیں, تو آپ کو پتا ہو کہ یہ چیزیں ہیں جو میں نے انکلوڈ کرنی ہیں. اس کے بعد ہمیشہ پریسی جو ہے وہ آپ نے ایک پیراگراف کے فارم میں ہی لکھنی ہے. جو پریسی کا پیراگراف ایک ہی ہونا چاہیے. آپ جو سیکوینس ہے اس کو تھوڑا آگے پیچھے کر سکتے ہیں, لیکن اس سے میننگ نہیں چینج ہونا چاہیے. جو بات رائٹر نے کنوے کی ہے آپ جب پریسی کریں تو وہی بات کنوے ہو رہی ہو. اس میں آپ نے اپنے خیالات کا اظہار نہیں کرنا, آپ نے اپنی اوپینین نہیں دینی. نو میٹر آپ کو اس ٹاپک یا ایشو کے بارے میں جتنی بھی نالج ہے, آپ نے اپنی نالج اس میں انکارپوریٹ نہیں کرنی. صرف وہی چیزیں اس پیراگراف کے اندر لکھنی ہیں جو رائٹر نے لکھی ہیں یا جو پریسی کے پیراگراف میں دی گئی ہیں. آپ نے اپنی طرف سے اس کے اندر کوئی ایڈیشنز نہیں کرنی ہے. ایک اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جب بھی آپ پریسی لکھیں گے تو آپ نے اس کو انڈائریکٹ فارم میں لکھنا ہے اور تھرڈ پرسن میں لکھنا ہے. دس از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. کئی بار پریسی کا پیراگراف اس طرح سے آتا ہے تو اس کو آپ نے تھرڈ پرسن میں کنورٹ کر کے لکھنا ہے, رائٹر سیز کہہ کے. پھر یہ کہ آفن ٹائمز پریسی کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا ورڈ ضرور ہوتا ہے جو کہ ان سین ہوتا ہے, جو آپ نے کبھی پڑھا نہیں ہوتا یا آپ کو اس کا میننگ نہیں آتا ہوتا. تو آپ اس ورڈ کو لے کے یہ نہ سمجھیں کہ مجھے تو پریسی آئے گی نہیں, اب میرے سے یہ پریسی ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ مجھے اس ورڈ کا میننگ نہیں آتا. اس کے لیے 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ یہ اپروچ رکھیں کہ جو پریویس لائن آ رہی ہے اور جو آگے ہے اس سے بات, ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے کانٹیکسٹ میں کیا میننگ نکل رہا ہے اس ورڈ کا, اس سے آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اچھا اس ورڈ کا یہ میننگ ہے. اب یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اس ورڈ کا میننگ اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہا تو پھر بھی آپ نے اس کو جو آپ نے پریسی لکھنی ہے اس میں انکارپوریٹ کرنا ہے. اگر آپ کو کوئی لفظ یا کوئی فکرہ جس کے معنی نہیں سمجھ آ رہے ہیں تو اس کو چھوڑ دیں, اور جو باقی کا پیراگراف ہے اس سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. کئی بار ایگزامنرز نے یہ ورڈ اس وجہ سے دیا ہوا ہوتا ہے تاکہ وہ کنفیوز کر سکیں. سو ڈونٹ گو بیہائنڈ اے سنگل ورڈ اینڈ ویسٹ یور ٹائم. جہاں تک ممکن ہو پریسی جو ہے وہ آپ اپنے ورڈز میں لکھیں. ایک اور امپورٹنٹ ٹپ یہ کہ جب آپ پریسی لکھ رہے ہوں اینڈ یو آر رننگ آؤٹ آف ورڈز, تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر پریسی کے اندر کوئی ٹیکنیکل ٹرم یوز ہوئی ہے تو آپ نے اس ٹیکنیکل ٹرم کی جگہ اپنے ورڈز میں کچھ لکھنا ہے, کیونکہ کچھ باتیں اور کچھ چیزیں صرف انہی اسپیسیفک ورڈز کے تھرو کنوے ہو سکتی ہیں. تو ان ورڈز کو بدلنے کی کوشش نہ کریں. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ یو کین ٹریول ان دا ورڈ فیملی. ایک ورڈ ہے آپٹمسٹک جو کہ پریسی کے پیراگراف میں یوز ہوا ہے, تو آپ اس کو تھوڑا بہت آگے پیچھے کر کے سینٹینس کے اندر کسی اور طریقے سے بدل کے یوز کر سکتے ہیں, لائک آپٹمزم یا آپٹمسٹ کر کے. لیکن اگر ایک ورڈ ہے ریور, تو ریور کی جگہ آپ کیا ورڈ لکھیں گے, اس کا کوئی سینونیم نہیں لکھ سکتے آپ. ریور جو ہے وہ کسی اور ورڈ سے ایکسپلین ہو ہی نہیں سکتا. سو رائٹ اٹ ایز اٹ ریور, اس کو بدلنے کی کوشش نہ کریں. دیر از نو نیڈ ٹو رائٹ ورڈ کاؤنٹ ان ایگزام. ایگزامنر از ناٹ گوئنگ ٹو کاؤنٹ یور ورڈز. ایک ٹپ میں یہ دوں گی کہ اگر آپ نے ورڈ کاؤنٹ دیکھنا ہے, جیسے آپ پریسی اسٹارٹ کرنے لگے ہیں تو آپ پریسی کے پیراگراف کی ایک لائن لیں, اس کے ورڈز کاؤنٹ کریں اور اس کو ٹوٹل نمبر آف لائنز ملٹیپلائی کر دیں, سو دیٹ یو ول گیٹ این آئیڈیا اباؤٹ دا ٹوٹل ورڈز آف دا پریسی. ایک اور جو بات ہے وہ یہ کہ پریسی کا ٹائٹل کس طرح لکھا جائے. پریسی کے کوشچن میں یہ بات پوچھی گئی ہوتی ہے کہ اس کی پریسی کرنی ہے اینڈ سجیسٹ سوٹیبل ٹائٹل. تو ٹائٹل آپ اسی وقت لکھیں گے جب آپ کو پیراگراف کی سمجھ آئی ہوگی. سم ٹائمز وہ پیراگراف کے اندر سے ہی آپ کو ٹائٹل مل جاتا ہے, کبھی کبھی انٹروڈکٹیو لائن میں ہوتا ہے, کبھی کنکلوسیو لائن میں ہوتا ہے. تو ٹائٹل لکھنے کے لیے جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ
جب آپ نیوز پیپر ریڈ کر رہے ہوں، یہ ٹپ ہے کہ جب آپ نیوز پیپر ریڈ کر رہے ہوں، جب آپ کوئی بھی آرٹیکل ریڈ کر رہے ہوں، تو آپ دیکھیں کہ اس آرٹیکل کے رائٹر نے اس کا ٹائٹل کس طرح سے ڈیزائن کیا ہوا ہے، اور ان ورڈز کے اوپر غور کریں کہ ون ورڈ سبسٹیٹیوٹس ہیں وہ جو ٹائٹل کے اندر یوز ہوئے ہیں. اور جیسے ایڈیٹوریل ریڈ کر رہے ہیں یا نیشنل نیوز ہے کوئی یا ہیڈ لائن ہے اخبار کی، تو آپ دیکھیں کہ اس کے اندر ٹائٹل کس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے، سو دیٹ تھوڑا آپ کا ذہن کھلے گا ٹائٹل لکھنے کے بارے میں. ٹائٹل کو پریسی کے نیچے نہیں لکھنا. جب بھی آپ کوئی چیز پڑھتے ہیں، کوئی آرٹیکل پڑھتے ہیں، کوئی بک کا چیپٹر پڑھتے ہیں، کوئی بھی چیز پڑھتے ہیں، تو اس میں اسٹارٹ میں ہی ہوتا ہے ٹائٹل، اینڈ میں نہیں ہوتا. سو رائٹ ڈاؤن دا ٹائٹل آن دا ٹاپ آف دا پریسی پیراگراف. اب یہ بات آتی ہے کہ پریسی لکھتے ہوئے آپ کو ٹائم کتنا لگانا چاہیے. تو جب آپ پریسی لکھنے کی پریکٹس سٹارٹ کریں تو آپ 1 گھنٹے کا ٹائم رکھیں. آئیڈیلی 45 منٹس ہیں. آپ اگر 45 منٹس میں کر سکتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن وین یو اسٹارٹ پریکٹسنگ، تو سب سے پہلی پریسی جب آپ کر رہے ہیں تو آپ 1 گھنٹے کا ٹائم لگا سکتے ہیں. اس میں سب کچھ انکلوسیو ہوگا. اس کے اندر آپ کی رف پریکٹس بھی، اس کو نیٹ کرنا، اس کا ٹائٹل لکھنا، سب کچھ انکلوسیو ہوگا. آپ نے پریسی ایگزام میں اور ویسے بھی روٹین میں سب سے پہلے رف کرنی ہے. رف کرنے کے بعد آپ پریسی نیٹ کریں گے. تو جب آپ ایگزام میں اٹیمپٹ کریں، ایک جو شیٹ ہوتی ہے اس میں ایسے نہ کریں کہ آپ کو بار بار پچھلا پیج پلٹ کے دیکھنا پڑے جب آپ پریسی کو نیٹ کر رہے ہوں. ایک طرف پریسی لکھیں ایک پیج پر، اور اس کے بالکل جو سامنے والا پیج ہے اس کے اوپر اس کو نیٹ کر لیں تاکہ آپ کا ٹائم بھی سیو ہو. سی ایس ایس کے ایگزام میں پریسی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کی پریسی ٹھیک ہوگی تو ہی آپ کا انگلش پریسی اینڈ کمپوزیشن کا پیپر پاس ہوگا. بیکاز ایگزامینر یہ جاننا چاہتا ہے کہ ایک بندہ جو سی ایس پی ہونے جا رہا ہے کیا وہ ایک پیراگراف کو کمپریہینڈ کرنے کے قابل ہے. سو یو شوڈ بی ویری کیئرفل وائل رائٹنگ پریسی. ایگزام میں جب انگلش کا پیپر ہو تو آپ سب سے پہلے جو کویشچن اٹیمپٹ کریں وہ پریسی کا ہی اٹیمپٹ کریں، کیونکہ اس وقت مائنڈ فریش ہوتا ہے. اور یہ نہیں کرنا کہ آپ نے ڈرافٹ بنایا، اس کا رف میں پریسی کیا اور پھر اس کو چھوڑ دیا کہ اچھا میں اینڈ میں اس کو نیٹ کروں گی یا کروں گا. اینڈ میں اس کو نیٹ کرنے کے لیے نہیں چھوڑنا. جب آپ نے رف بنا لی ہے، رف میں لکھ لی ہے، تو اس کو اسی وقت نیٹ کریں اور فائنل کریں اس کویشچن کو، کیونکہ اینڈ میں پھر ٹائم نہیں بچتا ہے اور ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا وہ نیٹ کرنا رہ جائے. سو یہ کویشچن بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے اس کو پرائیورٹی دینی ہے. سو پریسی کے لیے یو نیڈ پریکٹس ایوری ڈے. آپ بیسک لیول سے سٹارٹ کر سکتے ہیں، ایف ایس سی بی لیول کی کوئی بھی آپ بک لے لیں اور اس میں سے پریسی کر لیں. اس کے علاوہ رین اینڈ مارٹن ہے ایک بک جس میں پریسی کے پیراگراف دیے گئے ہیں، یا انگلش کی پریسی اینڈ کمپوزیشن کے لیے آپ جو بھی بک لیں گے اس کے اندر پریکٹس پیراگرافس ہیں، وہاں سے آپ پریسی کی پریکٹس کریں. آپ ڈان کا ایڈیٹوریل یا نیوز پیپر کا کوئی کسی بھی نیوز پیپر کا جو ایڈیٹوریل پڑھ رہے ہیں آپ اس کی پریسی کر لیں. You need to do practice a lot. آپ نے ڈیلی کرنی ہے پریسی کی پریکٹس. If you have any other question, please write down in the comment section below. Like and share the video and subscribe to the channel.